بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام آقا علی شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ ہندوستان میں راجکوٹ کے قریب خیرسارا ایک گاؤں ہے جہاں تقریباً 60 سے 70 اسماعیلی مکانات تھے جو بنیادی طور پر کھیتی باڑی کا پیشہ رکھتے تھے اور سبزیاں بیچ کر اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ ایک دفعہ امام آقا علی شاہ نے ایک طویل شکار کی مہم کا پروگرام بنایا۔ سب سے پہلے خمبت، پھر احمد آباد، سیت پور، ودوان، ناونگر اور پھر خیرسارا پہنچے۔ امام اور ان کے ساتھی ایک کھیت کے پاس رکے۔ اس کے ارد گرد دیکھا، انہیں ایک شخص دھوپ کے نیچے کھیت میں کاش کرتے ہوئے نظر آیا۔ امام علیہ السلام نے کہا، نور محمد۔ نور محمد نے جب خاکی لباس پہنے 5 گھڑ سواروں کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ حکومت کی طرف سے جبری معاوضہ لینے کے لیے سپاہی ہوں گے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، لیکن وہ اس کشمکش میں بھی تھا کہ اس سپاہی کو اس کا نام کیسے پتا ہے۔ امام علیہ السلام نے دوسری دفعہ بلایا، لیکن نور محمد نے چونک کر آنکھ دوسری طرف کر لی۔ اسی دوران امام علیہ السلام نے ایک 8 سال کی لڑکی کو سر پہ پکے ہوئے چاول لیے کھیت پہ آتے دیکھا۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو اس کے والد کے کھیت پہ دیکھا، لیکن جب اس نے سفید گھوڑے پہ امام علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً صلوات پڑھنے لگی۔ اس نے امام علیہ السلام کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن اس کے دل نے امام کو پہچان لیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو دعا عزیز سے نوازا اور فرمایا، میری بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آیا۔ پھر امام علیہ السلام نے گجراتی میں کہا، تارو نام شو چھے؟ اس نے کہا، سکینہ۔ امام علیہ السلام نے اس کے والد کا نام پوچھا، جس پہ اس نے کہا، نور محمد۔ وہ وہاں کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا، تمہارے سر پر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے پکے ہوئے چاول، پیاز کا سالن، باجرے کی روٹی اور چھاچ لائی تھی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اس میں سے کچھ دیں گی؟ اس نے امام علیہ السلام کو کھیت کے اندر آنے کو کہا، جہاں ایک درخت کے سائے میں جھوپڑی تھی۔ چنانچہ وہ میدان میں داخل ہوئے اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کو درخت کے نیچے ایک چارپائی پہ بٹھایا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھایا۔ امام علیہ السلام نے اپنے گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ 2 شکار کیے ہوئے ہرن لے آئیں۔ سکینہ نے امام علیہ السلام کو چارپائی پہ آرام کرنے کو کہا اور کہا کہ وہ کچھ اور بنا کے لے آتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے چارپائی پہ اپنے پاس بٹھایا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور کہا کہ وہ تھک چکی ہے اور اسے آرام کرنا چاہیے۔ نور محمد دوسری طرف یہ دیکھ کر حیران تھا کہ گھڑ سوار کے لیڈر نے انتہائی شفقت سے اپنا ہاتھ اس کی بیٹی کے سر پہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی اس کی یہاں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ امام علیہ السلام نے سکینہ کو اس کی ذات کے حوالے سے پوچھا۔ سکینہ نے کہا کہ وہ کھوجہ اسماعیلی سے تعلق رکھتی ہے۔ سکینہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا یالی باپا ہوں۔ یہاں کے مکھی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، مکھی کیشو جی۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم مکھی کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ گر پیر سلامت داتار تمہارے والد کے کھیت میں موجود ہے اور گھر گھر جا کر جماعت کو یہ بتایا جائے کہ وہ یہاں آئے۔ یہ بات سنتے ہی وہ بہت حیران ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا آپ پیر باپا ہیں؟ کیا آپ یالی باپا ہیں؟ وہ خوشی سے اپنے والد کی طرف گئی اور کہا کہ پیر باپا یہاں آئے ہیں، یالی باپا یہاں آئے ہیں، دیکھو وہ وہاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور میں مکھی صاحب کو بھی بلانے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ گاؤں کی طرف بھاگی۔ اب نور محمد نے کام چھوڑا اور امام کی طرف گیا اور معافی طلب کی۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور فرمایا، خانہ ودان۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم نے مجھے نہیں پہچانا، اب اپنا سر اٹھاؤ۔
نور محمد نے اپنا سر جھکائے رکھا اور کہا یا مولا مجھے معاف کرے۔ امام علیہ السلام نے کہا لیکن تم اپنا سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، بس اپنا سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو۔ نور محمد نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ امام علیہ السلام نے اس کے آنسو صاف کیے اور فرمایا خانہ ودان نور محمد، خانہ ودان، تمہارا دل صاف ہے، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ نور محمد فوراً اپنے گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر امام علیہ السلام کو پیش کیا۔ اسی دوران مکھی، کامڑیا اور جماعت امام علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس ہرن کے گوشت کے ساتھ کھانا پکایا جائے۔ سب نے امام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اسی دوران اس جگہ کا حکمران گھوڑے پر بیٹھے امام علیہ السلام کے پاس آیا اور گاؤں کا دورہ کرنے کی درخواست کی۔ جب وہ گاؤں کا دورہ کر رہے تھے، امام علیہ السلام نے اس کو پوچھا کیا میرے روحانی بچے یہاں اس گاؤں میں خوش ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ آپ انہی سے پوچھ لیں، میری حکمرانی میں ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا تم ان سے جبری معاوضہ نہیں لیتے؟ جس کے اوپر حکمران خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے کہا جب تک میرا ایک مرید بھی یہاں تمہاری حکمرانی میں مشکل میں ہوگا۔ امام علیہ السلام اس سے پہلے کہ جملہ مکمل کرتے، حکمران نے کہا کہ آج کے بعد کسی کھوجے سے جبری معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر ہم ان سے کام کروائیں گے تو ہم ان کو ان کا معاوضہ دیں گے۔ امام علیہ السلام خیرسارا کے گاؤں میں داخل ہوئے اور جماعت خانہ پہنچے اور فرمان کیے۔ امام علیہ السلام نے ان مریدوں کے حالات بہتر کرنے کی دعا سیچ دی۔ امام علیہ السلام نے مکھی کیشو جی کو کہا مکھی، رائے جان محمد یہاں دفن ہے، میں ان کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ رائے جان محمد پیر صدر دین کی نسل سے تھے اور امام خلی اللہ کے زمانے میں بہت خدمات انجام دی۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دسوند اکٹھا کرتے اور پھر ایران میں امام علیہ السلام کو پیش کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے خیرسارا گاؤں کا دورہ کیا جہاں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا، دسوند کے پیسے لیے اور ان کو ختم کر دیا۔ امام آقا علی شاہ مکھی، کامڑیا اور جماعت کے ساتھ اس قبرستان میں پہنچے۔ آنے کے دوران امام علیہ السلام نے کہا ہے زندہ، اور لوگوں نے ایک انتہائی حیران کن جواب سنا، قائم پایا۔ یہ آواز رائے جان محمد کی قبر میں سے آ رہی تھی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ قبر امام علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جان محمد، ٹھیک ہے۔ قبر رک گئی۔ امام علیہ السلام نے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ یہ قصہ مشنری عالیجہ جان محمد قاسم خیرساروارہ جو کہ بھگت کاراروڑا کے بھانجے تھے، انہوں نے بتایا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے 20 جنوری 1951 سے 26 جنوری 1951 تک رنگون کا دورہ کیا اور 26 جنوری 1951 میں برما میں ان کا آخری دورہ رہا۔ برما کی وزیر یوکان گئی نے امام علیہ السلام سے ان کے یورپ سے برما تک کے سفر کے آنے اور جانے کے اخراجات کو نذرانے کے طور پہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے کہا میں تمہارا نذرانہ قبول کروں گا اگر تم میرے بامبے سے برما تک آنے اور جانے کے اخراجات کو ادا کرو گے تو میں تمہارا نذرانہ اس طرح سے قبول کروں گا کہ جیسے تم نے میرے یورپ سے برما تک کے سفر کے اخراجات اٹھائے ہوں۔ وزیر یوکان گئی بہت خوش ہوئے۔ 1951 میں امام سلطان محمد شاہ دیدار دینے کے لیے بمبئی پہنچے۔ مختلف شہروں اور گاؤں سے امام علیہ السلام کا دیدار لینے کے لیے بمبئی اکٹھا ہوئے۔ وہاں ایک غریب عورت بھی تھی جو امام علیہ السلام کو کچھ پیش کرنا چاہتی تھی مگر اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کے گھر میں سے باجرے کا کچھ آٹا اور صرف ایک پاپڑ کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ اس نے امام علیہ السلام کے لیے باجرے کی روٹی اور ایک پاپڑ بنایا
اور اس کو پلیٹ میں رکھا اور دیدار کے لیے نکل گئی۔ اس کو گیٹ پہ روک لیا گیا۔ والنٹیئر نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے مولا باپا کے لیے ہے۔ والنٹیئرز نے کہا دکھاؤ یہ کیا ہے؟ اس نے پلیٹ کھولی اور والنٹیئرز نے دیکھا کہ اس میں باجرے کی روٹی اور پاپڑ تھا۔ والنٹیئرز نے کہا کہ یا تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو یا پھر اس کو گھر لے جاؤ۔ وہ بہت مایوس ہو گئی اور یا علی کی تسبیح نکالنے لگی۔ اسی دوران امام علیہ السلام کی کار پہنچی۔ امام علیہ السلام بہت سنجیدہ تھے۔ امام علیہ السلام نے والنٹیئر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس عورت کو بلایا جائے جس کو تم نے آنے سے منع کیا۔ والنٹیئر ڈر گیا۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا وہ میرے لیے کچھ لائی تھی اور تم نے اس کو روکا، جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ والنٹیئر گیا اور اس عورت کو جو یا علی کی تسبیح نکال رہی تھی اس کو لے کر آیا۔ اس کو امام علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ امام علیہ السلام نے کہا تم میرے لیے کیا لائی ہو؟ اس نے امام علیہ السلام کو پلیٹ میں موجود باجرے کی روٹی اور پاپڑ دکھایا۔ امام علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور فرمایا یہ عمدہ ہے، میں تمہاری مہمانی قبول کرتا ہوں۔ کھانا بدان۔ وہ بہت خوش ہو گئی کہ امام علیہ السلام نے اس کی یہ مہمانی قبول فرمائی۔ نومبر 7، 1991 میں رحیم آباد جماعت خانے کی ایک مہمانی میں ایک سندھی کپل امام کے پاس آیا۔ شوہر نے کہا امام میری بیوی حاملہ ہے اور ہم آپ سے اپنے ہونے والے بچے کا نام چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہنسنے لگے اور فرمایا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس انسان نے بہت ہی عاجزی سے جواب دیا مولا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق ہمارا ہونے والا بچہ ایک لڑکا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے، میں اس بچے کا نام زہورا دیتا ہوں۔ دونوں شوہر اور بیوی بہت ہی حیران تھے کہ امام علیہ السلام نے ایک لڑکی کا نام دیا ہے، اور اگلے ہفتے 15 نومبر 1991 میں گارڈن میٹرنٹی ہوم میں جب بچے کی پیدائش ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے برعکس ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس کا نام زہورا رکھا، اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ جعلی تھی۔